السلام علیکم جی، شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ دو باتیں شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بات، جو پرسوں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی عدالت میں کیس چل رہا تھا اور وہ بری ہو گئے، اور دوسرا یہ جو ڈالر 19 روپے آج بڑھ گیا ہے۔ پہلی بات، ڈار صاحب نے ڈالر کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈالر اتنے کا نہیں ہے جتنے کا آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہے۔ ڈالر 19 روپے بڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اصل قیمت چھپائی جا رہی ہے۔ اس کی اصل قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، اور ڈار صاحب نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بھی خبریں ہیں آپ کے ساتھ بتانی ہیں، شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، اگر میرا دھیان کیمرے سے کسی وقت ہٹ جائے تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، غصہ نہ کیجیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ بھول جاتی ہیں، اس لیے میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو عدالت نے باعزت بری کر دیا، اور عدالتوں سے ہی ہمیں اس چیز کی امید ہے کہ عدالتیں ہماری انصاف کریں گی، اور جو محب وطن اور وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں، وطن کے محب وطن ہیں، لیکن انہی کو بار بار مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ مشکلات ماضی میں بھی پیش آتی رہی ہیں، لیکن جب سے رجیم چینج کا یہ آپریشن ہوا ہے اس کے بعد آنے والی امپورٹڈ حکومت نے تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بار بار ایسے لوگوں کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت نے تو اس چیز میں بے شمار مثالیں قائم کر دی ہیں جو شاید پچھلے کسی دور میں بھی نہ ہوئی ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے اوپر جو الزامات تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ جملے بولے تھے، اور ان جملوں میں بھی انہوں نے اگر کا لفظ بڑا واضح بولا تھا۔ ہر جملے کے ساتھ انہوں نے اگر بولا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی تو ویسا ہوتا۔ اس کے باوجود ان کے اوپر غداری اور بغاوت کی دفعات لگائی گئیں اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن جہاں ایسے لوگ ہیں وہاں پہ کچھ محب وطن اور ایماندار لوگ بھی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میاں اشفاق علی جو وکیل ہیں، جو اس وقت دبئی میں تھے۔ وہ اسپیشلی اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے پاکستان واپس آئے۔ وہ اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے ایسے زبردست دلائل دیے کہ انہوں نے کیس کا پورا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی عدالت میں جنرل صاحب کی ضمانت کی درخواست نہیں رکھی، اور نہ ہی انہوں نے یہ موقف رکھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے وہ آج بھی اس پہ پوری طرح قائم ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے ان پر غداری یا بغاوت کی دفعات لگائی جا سکتی ہیں۔ میاں علی اشفاق کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے ان کے دلائل پہ غور کیا، فیصلہ لکھا گیا، فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ صاحب کو بلایا گیا، ان کے سامنے فیصلہ سنایا گیا، اور جنرل صاحب کو باعزت بری کر دیا عدالت نے۔ تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ عدالت سے ہمیں اس چیز میں انصاف ملا ہے۔ کچھ باتیں آپ کو جنرل صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے انہوں کی کہیں پڑھی تھی، ان کے بارے میں کہ جنرل صاحب جب پاکستان بنا تو بہت چھوٹی سی عمر میں پاکستان آئے۔ 1963 میں پاکستان آرمی کو جوائن کیا، باوجود اس کے کہ ان کے خاندان کے جتنے بڑے تھے وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ یہ آرمی کو جوائن کریں، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کی تمام تر مخالفت کے باوجود پاک آرمی میں جوائننگ لی۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب 4 بھائی ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں۔ ان کے 2 بھائی انجینئر ہیں اور ایک ڈاکٹر ہے، اور ایک یہ واحد ہیں جو فوج میں بھرتی ہوئے۔
1963 میں یہ فوج میں بھرتی ہوئے اور 1965 میں پاکستان کی جنگ لگ گئی۔ 65 کی جنگ میں جہاں بارڈر پہ جنرل صاحب کی ڈیوٹی تھی، وہاں سے انہوں نے بھارتی فوج سے کچھ اسلحہ چھینا اور اس اسلحے کو اٹک تک پہنچایا گیا، اور وہاں پر اس کا تجزیہ کیا گیا کہ ہم اس اسلحے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو ٹرین کیا گیا اسلحہ چلانے کے لیے۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب وہ شخصیت ہیں جو اس دور میں اس مشن کو لے کر نکلے، اسلحہ کو لے کر نکلے، اور لاہور سے آگے قصور کے بارڈر کی طرف یہ اسلحہ لے کر جانا تھا۔ اور ایک بات یہ کہ جنرل صاحب کا گھر علامہ اقبال کے گھر کے بالکل ساتھ ہے، جو کہ لاہور میں ہے۔ جب وہ قصور جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے لاہور میں گاڑی روکی، اپنی فیملی والوں کو ملے۔ جب وہ اپنی فیملی والوں کو مل رہے تھے، اپنے والد صاحب کو مل رہے تھے، تو ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ان کے والد جانتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہاں بھیج رہے ہیں، کیونکہ فوجیوں کی روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی تھیں، روزانہ کی بنیاد پہ میتیں آ رہی تھیں۔ لیکن جنرل صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بڑے جذباتی تھے، اور وہ بہت زیادہ ان کے اندر خواہش تھی کہ جلد از جلد وہ اسلحہ جو ہم نے بھارتی فوجیوں سے چھینا ہے وہ ہم انہیں پر جا کر چلائیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ایک مشن کے طور پر لیا تھا، اور مجھے اس چیز کی شدید خواہش تھی کہ یہ اسلحہ جتنی جلدی ہو سکے ہم بھارت کی فوج پہ ہی استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ 1971 کی لڑائی کے اندر حالات بالکل مختلف تھے، وسائل بہت کم تھے، پاکستان کی فوج اتنے بہتر حالات میں نہیں تھی۔ 1965 میں تو عوام کی سپورٹ بڑی شاندار اور بڑا کمال کام کیا تھا، لیکن 1971 میں جہاں پہ جنرل صاحب کی ڈیوٹی تھی وہ راجستھان کا بارڈر تھا، تو پاکستان کی طرف سے وہاں پہ جنرل صاحب اس وقت میجر کے رینک پہ تعینات تھے، اور وہاں پہ حالات بڑے خراب تھے۔ جنرل صاحب اپنی یادیں بتاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ بھارت کی جانب سے ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا، تو اس حملے کے نتیجے میں ہماری فوج کی ٹکڑیاں بکھر گئیں۔ جنرل صاحب کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، پتہ چلا، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنی پوزیشن سے موو کیا اور اس جگہ پہ پہنچے اور اپنے جوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی اس طرف تھا، کوئی گرا ہوا تھا، کوئی زخمی تھا، کوئی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، تو مختلف جگہ سے انہوں نے اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے اپنے ایک صوبے دار کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر ہمیں اب اٹیک کرنا ہے۔ پھر ہم سب نے مل کر بھارتی فوج کے حملے کو پسپا کیا، اور اس کے بعد جنرل صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک اقبال نام کے صوبے دار تھے، جنہوں نے ایک مشین گن کے ساتھ پوری بھارتی فوج کو روکے رکھا جتنی دیر میں جنرل صاحب وہاں پہنچے تھے۔ جنرل صاحب نے بڑی لمبی چوڑی کارروائی کے بعد نظام کو یہ یقین دلایا کہ یہاں سے ان کا بارڈر سیکیور ہے، اور ان کی اسی بہادری اور شجاعت کے بدلے میں انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا، اور ان کے ساتھ جو دو صوبے دار تھے ان کو بھی ستارہ جرأت ملا تھا، اور جنرل صاحب کو بہت عزت دی گئی تھی۔ اور کئی مرتبہ جنگ کے دوران جنرل صاحب بڑے خطرناک حالات سے بچے۔ مارچ 2000 میں یہ فوج سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ کارگل کی جنگ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ اس کے گواہ ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں جو فوج کے ہیں جن کے جنرل صاحب کو اندرونی معاملات کا پتہ ہے، اور یہ گواہ ہے، اور یہ ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ایک محب وطن آدمی ہیں۔ اور اس کے باوجود جو ایک پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ لگاتار جنرل صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کو بولنے سے روکا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بولیں۔
اور جنرل صاحب وہی بولنا چاہتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، جو ان کے دل کی آواز ہے، اور جو ان کے وطن کے لیے اور ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ایک وجہ ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ جنرل صاحب کا کبھی کوئی انٹرویو ملا تو پھر اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جنرل صاحب کی گرفتاری پہ پاکستان کے تمام لوگوں میں بے چینی تھی، پاکستان کے دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بے چینی تھی، اور ان سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا جنرل صاحب کو بری کروانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت بری کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لمبی عمر سے نوازے، اچھی صحت سے نوازے۔ اور یہ چیز جو 2 دن 4 دن گزرے، یہ ان کی فیملی کے لیے واقعی بہت تکلیف دہ تھے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ڈار صاحب کے کرشمے کے بارے میں، جو انہوں نے ایک کرشمہ کیا ہے کہ ڈالر ایک دن میں 19 روپے بڑھ گیا ہے۔ اب پی ڈی ایم اور نون لیگ کے دانشور ارسطو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بہانے لگا رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جب پہلے فیصلہ کیا تھا، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی ہے، معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی ایک فیصلہ تھا۔ کہا کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے اب ٹھیک ہوئی ہے، اب خراب ہوئی تو کبھی کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اس کے لیے ذمہ دار ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے اسحاق ڈار ذمہ دار ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے لیے شوکت ترین ذمہ دار ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے لیے شوکت ترین ذمہ دار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ دار ہے۔ جس پر مرضی ڈال دیں، لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پوری کی پوری معیشت کو کس نے ڈبویا ہے اور کس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ رجیم چینج کرنے والوں کا کردار ہے جنہوں نے لا کے یہ تحفے پاکستان کی قوم کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، پاکستان کی قوم کو دیے۔ 19 روپے ایک دن میں ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور ڈالر 285 روپے کا ہو گیا ہے۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو ڈالر کی قیمت 178 روپے تھی، اور آج ڈالر کی قیمت 185 روپے ہے۔ 107 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں۔ عمران صاحب اپنے دور میں جو ڈالر کی قیمت تھی وہ لگ بھگ 178 روپے کے قریب تھی، اور جو قیمت بڑھی وہ 50 روپے کے قریب تھی، یعنی 3.5 سال میں عمران خان کے دور حکومت میں 50 روپے ڈالر کی قیمت بڑھی، اور یہاں پہ جو 10 مہینوں میں ڈالر کی قیمت بڑھی ہے وہ 107 روپے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ یعنی اس دور میں عمران خان کے دور میں ڈالر کی قیمت 2 روپے بڑھتی تھی تو ہمارے کچھ صحافی، کچھ دانشور، اپوزیشن کے لوگ، دانشور، یہ سارے ناچنا شروع ہو جاتے تھے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی جی، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی جی، مہنگائی ہو گئی۔ لیکن ڈار صاحب نے ابھی بھی ڈالر کی قیمت کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کو کھلا نہیں چھوڑ رہے۔ اب مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کو بھی پر لگ گئے ہیں، وہ بھی بڑی زبردست باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو تباہی کا آغاز ہوا وہ مفتاح اسماعیل کے دور میں ہوا تھا، اور وجہ مفتاح اسماعیل کا گناہ نہیں تھا اور نہ اسحاق ڈار کا۔ وہ تو ہمیشہ معیشت چلاتے ہی نہیں غلط ہیں، وہ تو معیشت دان ہیں ہی نہیں۔
مفتاح اسماعیل تو چلو معیشت دان تھے، لیکن ان کا قصور نہیں تھا، قصور ان کا تھا جنہوں نے رجیم چینج کیا۔ جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد دو آپشن تھے کہ یا لوگ اس کو قبول کر لیتے اور مارکیٹ چلتی رہتی، اور یا لوگ اس کو ڈسون کرتے، قبول نہ کرتے اور مارکیٹ نیچے چلی جاتی۔ اور ہوا یہ کہ لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو چل رہا تھا وہ چلنا بند ہو گیا، اور پاکستان کی معیشت کا بٹا بیٹھ گیا، اور پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی، اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا۔ کیونکہ کاروبار ہونا بند ہو گیا، ریونیو کلیکشن بند ہو گئی، اور پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ نیچے چلی گئی۔ تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میں بہتر تھا یا اسحاق ڈار، فیصلہ عوام کر رہے ہیں۔ اب کافی اعتماد آ گیا نا ان میں، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ جو میرے دور میں یہ تھا اور اسحاق ڈار کے دور میں اتنے کا ہو گیا۔ ڈار صاحب نے تباہی پھیری ہے، اتنی تباہی تو میں نے نہیں پھیری تھی، تو اب لوگ مجھے بہتر سمجھیں گے۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب مجھے بہتر سمجھیں گے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے تو تباہی ہی پھیر دی ہے، جبکہ میرے دور اقتدار میں یہ ایسا نہیں تھا، بہت بہتر تھا، مہنگائی کم تھی۔ اگر ان دونوں میں سے لوگوں نے چننا ہے نا، تو میرے اندازے میں، میرے ذاتی اندازے میں یہ ہے کہ ان کو ایک فارمولہ لگانا پڑے گا، اور وہ یہ فارمولہ کون ہے، کیا ہے کہ ان دونوں کے نام کے آگے سے لکھا جائے کہ یہ دونوں یہ کہیں کہ ہم دونوں میں سے زیادہ برا کون تھا، کیونکہ اچھا تو ان کو آپ کہہ نہیں سکتے۔ مقابلہ اس چیز پہ ہے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ برا کون تھا، کیونکہ اچھائی کی امید تو ان سے تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ جس رجیم چینج کے نتیجے میں آئے تھے تو انہوں نے انہی سہولت کاروں کے لیے کام کرنا تھا جو ان کو لے کر آئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے بعد جو سب سے نقصان دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے رجیم چینج کرنے والوں کو اس چیز کا ذرا احساس نہیں ہے۔ میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالے، اور ان تحفوں کو جو رجیم چینج کے نتیجے میں ہمارے سر پہ مسلط ہوئے ہیں، خدا کرے کہ ہماری ان تحفوں سے اور لطیفوں سے جان چھوٹ جائیں، کیونکہ روز مریم نواز آ کے ایک نیا لطیفہ سناتی ہیں، مفتاح اسماعیل نیا سناتے ہیں، اور شہباز شریف نے جو کام کیا وہ سب سے انوکھا کر دیا۔ وہ ترکی گئے زلزلہ زدگان کے لیے امداد لے کے، اور جو امداد ترکی نے ہمیں بھیجی تھی سیلاب زدگان کے لیے، اسی کو دوبارہ پیکنگ کروا کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کے تو دوبارہ ترکی کو واپس دے آئے۔ وہ اس سے زیادہ بھی شرمندگی کوئی بات ہے؟ کیا لوگ وہ سوچتے ہوں گے پاکستان کے بارے میں؟ آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، کم از کم پاکستان کی عزت کا ہی خیال کر لیں۔ لیکن عزت کے لفظ سے ان کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔